بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سانحہ پشاور مسجد میں تقریباً 90 کے قریب افراد کا اپنے خالق حقیقی سے جا ملنا ایک دہشت گردی کی واردات میں انتہائی قابل افسوس ہے۔ میں فی الحال آج کے اس ابتدائیے میں ان تمام جاں بحق شدگان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ یہ واقعات دوبارہ کیوں شروع ہو گئے اور مجرم کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچتے، اس پر انشاءاللہ اپنا اگلا ویلاگ تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کیا حقائق ہیں کہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ سے دہشت گردی کا آغاز ہو گیا اور معصوم لوگوں کی جانیں پھر سے ضائع ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ ایک تلخ حقائق ہیں جو جلد ہی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ فی الحال آج کا جو میرا موضوع ذہن بنا کر بیٹھا تھا وہ دوبارہ سے پاکستان کی سیاست سے متعلق ہی ہے کہ دیکھنے میں بظاہر یہ آتا ہے کہ عمران خان کی ناکام حکومت کے بعد موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت اور خاص طور پر جو ٹائٹل لگا ہے نون لیگ کو حکومت کے سربراہ کا، وہ انتہائی سنگین حالات سے گزرتا ہوا قوم کے سامنے اپنی مقبولیت کے گراف کو بری طرح متاثر کرتا نظر آ رہا ہے۔ عوام الناس کی نظر میں بظاہر بالکل ہی ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ میں بھی اتفاق کروں گا اور قوم کے لوگ بھی اتفاق کرتے ہیں اور میرے بہت سارے ملنے والے رفقا بھی اس بارے میں غمگین ہیں اور فکر مند ہیں کہ حکومت کا گراف دن بدن گرتا چلا جا رہا ہے اور خاص طور پر نون لیگ کی پاپولیرٹی کو انتہائی سنگین قسم کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ بظاہری اگر میں بھی ایک عام سوچ کے تحت دیکھوں تو ایسا ہی نظر آتا ہے۔ میرے ہی ایک دوست ہیں رانا انور صاحب، بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی کے آدمی ہیں اور دوستوں کے دوست ہیں اور سوشل ورکر ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا ہے، ان کو ملک کی فکر بحیثیت ایک پاکستانی ہر وقت لاحق رہتی ہے۔ گزشتہ دنوں بھی انہوں نے مجھ سے بہت ساری تفصیلی بات کی۔ لاہور سے سبززار سے تعلق ہے ان کی فکر یقیناً جائز تھی، لیکن بہرحال میں بھی ان کی فکر سے کسی حد تک متاثر ہوں کہ ان کی جو خیال ہے حکومت کے متعلق اور پاکستان مسلم لیگ نون کے متعلق وہ کسی حد تک سوچنے میں حق بجانب ہے۔ لیکن جب میں بہت گہرائی میں جا کر سوچتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ نہیں، پاکستان مسلم لیگ نون یقیناً قربانی دے رہی ہے۔ تو بہت سارے سیاستدان اس بات پر رکھتے ہیں یقین کہ جی چاہتا ہے میں بھی ہو جاؤں قربان، جی چاہتا ہے میں بھی ہو جاؤں قربان، لیکن سنا ہے لوگ جان سے مار دیتے ہیں۔ یا شاید یہ شعر اس طرح سے ہے کہ جی چاہتا ہے کہ میں بھی ہو جاؤں شہید، لیکن سنا ہے کافر جان سے مار دیتے ہیں۔ تو شہید ہونے کا شوق تو ہر ایک کو ہے، لیکن جب جان جانے کا خوف آتا ہے تو پھر شہادت اور سب کچھ بھول جاتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا ماضی کے جھروکے میں لے کے چلتا ہوں۔ ابھی فی الحال جو لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ میرے اپنے کچھ دوست ہیں جو میں بھی کسی حد تک اس بات پر قائم تھا کہ آصف علی زرداری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ کر گئے، وہ پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپنی جگہ بنا گئے۔ سندھ میں وہ ایم کیو ایم کا بائیکاٹ کروا کر اور سندھ کی خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد کی سب سے بڑی پارٹی لوکل باڈیز الیکشن میں، بلدیاتی الیکشن میں اپنے آپ کو ظاہر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پنجاب میں قائم مقام وزیر اعلیٰ کے طور پر، نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر محسن نقوی کا نام لا کر اور اس کو مقرر کروا کر کسی بھی طریقے سے بازی کی اور آصف علی زرداری یہاں بھی کامیاب ہوتے نظر آئے ہیں کہ محسن نقوی جو ہے وہ آصف علی زرداری کے ہی لاڈلے ہیں اور آج وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، نگران۔ یہاں بھی بظاہر آصف علی زرداری کی کامیابی نظر آتی ہے اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی سیاست کا اس وقت بیڑا ڈوب چکا ہے۔ عمران خان کی سیاست اس وقت بری طرح برباد ہو چکی ہے۔ پرویز الہی کھلے عام کہہ چکے ہیں اور اس چیز کا اظہار بہت سارے دوسرے ورکرز بھی کر رہے ہیں ممبران اسمبلی پی ٹی آئی کے، کہ اسمبلیاں توڑنا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔
عمران خان اس وقت سوائے شور شرابہ ڈالنے کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں ہے، اور کچھ دیوانے اور مجنوں قسم کے، بے عقل قسم کے اس کے سپورٹرز اس کے ساتھ ہیں، جو کسی نہ کسی حد تک پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں۔ لیکن اب یہ تعداد جو ہزاروں میں تھی اب وہ سینکڑوں میں رہ گئی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں پی ٹی آئی کا مقبولیت کا گراف اس وقت بھی اونچا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو سطحی سوچ رکھتے ہیں، بڑی نارمل سی پبلکلی سوچ رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے سنتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر عمران خان نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تھا تو پاکستان مسلم لیگ نون نے کون سا معیشت کو ٹھیک کر دیا۔ آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بڑھتے ہوئے قرضے اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ مفتی اسماعیل کے بعد اب اسحاق ڈار بھی ناکام وزیر خزانہ نظر آ رہے ہیں۔ شہباز شریف کی جو سیاست ہے وہ بھی اس وقت ڈوبتی نظر آ رہی ہے، بالکل صحیح ہے، اور اس سب کا فائدہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے، اور یقیناً اس کے ثمرات بھی آصف علی زرداری ہی خریدیں گے، یہ سارا فائدہ آصف علی زرداری کو ہی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ماضی کے جھروکوں میں لے کے چلتا ہوں، کچھ عرصے پہلے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، جب پرویز مشرف کا آمریت کا دور تھا اور پاکستان میں مسلمانوں کی جانوں کی قیمتیں وصول کی جا رہی تھی، ان کو مارنے کی قیمتیں وصول کی جا رہی تھی، اور قبائلی علاقوں میں اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں جو گولہ بارود پھینکا جا رہا تھا، اس کے عوض جو ڈالرز وصول ہو رہے تھے پرویز مشرف کو، اس وقت ڈالر بہت آمدن تھی، بہت زیادہ پاکستان پہ برسات ہو رہی تھی ڈالرز کی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں اس وقت معیشت کا بیڑا غرق ہوتا ہوا شروع ہو گیا ہوا تھا، اور پاکستان میں اندھیرے شروع ہو گئے ہوئے تھے، لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہوئی تھی، معیشت کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا ہوا تھا۔ جب پرویز مشرف نے دیکھا کہ اب یہ میرے پر مصیبت طاری ہونے والی ہے، اس نے ایک جمہوریت کا نام دے کر کاف لیگ کو حکومت سونپ دی، اور کاف لیگ نے حکومت کی۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، اس وقت جب کاف لیگ کے بعد حکومت ملی آصف علی زرداری کو۔ میں نے اس وقت بھی بغور یہ دیکھا تھا، اور آپ حضرات اس بات سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نہ چاہتے ہوئے حکومت آصف علی زرداری کو دے دی، اور 19 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ رہی، معیشت کا بیڑا غرق رہا۔ اس کی بدنامگی کے بعد پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت حاصل کی اور کامیابی کا عروج پایا، اور اب پاکستان میں ترقیاتی کام جاری ہوئے، اور 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو نواز شریف نے ختم کیا۔ آپ اسی کو دائرے میں ڈالتے ہوئے دوبارہ سے دیکھیں کہ کیا پھر بھی وہی حالات پیدا نہیں ہو گئے کہ عمران خان نے معیشت کا بیڑا غرق کیا، اتنا بیڑا غرق کر دیا کہ اب اس کو سنبھالنا مشکل نہیں تھا۔ یہاں پہ نواز شریف نے ایک تیر سے دو شکار کھیلے۔ بہت سارے لوگ شہباز شریف کو سیاستدان سمجھتے تھے، کامیاب سیاستدان سمجھتے تھے، اور نواز شریف کو بعض اوقات بہت ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر دو گروپ محسوس ہوتے تھے تو وہاں پر نواز شریف نے بڑی حکمت کے ساتھ اس کو قابو کیا ہوتا تھا۔ یہاں پر نواز شریف نے شہباز شریف کو حکومت دلوا کر یہ شہباز شریف کی سیاست کا بھوت بھی اتار دیا، اور اگلی حکومت زرداری کو دینے کے راستے بھی ہموار کر دیے۔ نواز شریف نے یہ وہی سیاست کھیلی 2008 میں کھیلی تھی، پیپلز پارٹی کو حکومت دلوا کر، تاکہ تمام تر برائیاں جو عمران خان نے پیدا کی تھی وہ زرداری کے سر پڑ جائیں، اور زرداری بھی قوم کے سامنے گر جائے، تو پھر اگلی حکومت نواز شریف کی آ جائے۔ یہاں بھی اسی طرح کر رہا ہے کہ عمران خان کے جو کردہ گناہ تھے، عمران خان کی جو برائیاں تھیں، اس کو ساری سمیٹنے کے لیے شہباز شریف کو فرنٹ پہ کر دیا۔ شہباز شریف صاحب ناکام ہوتے ہوئے نظر آئے، اور اس کے بعد آصف علی زرداری کو اگلی حکومت ملتی ہوئی نظر آ رہی۔ حقائق بتا رہے ہیں، یہ معاشی بدحالی کو یقیناً ایسی صلاحیتیں پیپلز پارٹی میں نہیں ہے، زرداری میں نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کر سکے، تو قوم کے سامنے جو آصف علی زرداری کی سیاست کا تاج تھا وہ بھی اس وقت گرتا ہوا نظر آئے گا قوم کو، اور اس کے بعد پھر نواز شریف کی حکومت آئے گی تو یہ ملک پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، معیشت پھر سے بھی سی ملے گی، اور اس طرح آصف علی زرداری کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کی سیاست کا بھی دھڑم تختہ ہو جائے گا۔ یہ ہے نواز شریف کی کامیاب پالیسی۔ تو میں کہنے پر مجبور ہوں کہ عمران خان کی سیاست تو گئی، ایک آصف سب پہ بھاری تھا، یہ نعرہ بھی ختم ہوگا، اور پھر سے نواز شریف سیاست کا بے تاج بادشاہ کہلوائے گا۔ یہ میری بات نوٹ کر لیں، سیاست اسی طرف جا رہی، اگرچہ پاکستانی قوم کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، لیکن اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک پاکستان کی مستقبل، پاکستان کا روشن مستقبل قوم کو نصیب ہوگا، اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اسی ویلاگ کو تفصیل سے پھیلاتے ہوئے اپنے اگلے ویلاگ میں، کہ کیسے یہ میں سب کہہ رہا ہوں، کس بنیاد پہ میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں ایک اسی موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔